صلوات محمد اللہ صاحبان ایمان امام حسن مجتبہ علیہ السلام دعا ہے اللہ تعالیٰ شریف امام حسن تمام اس کے خیر چاہتا لوگ اسے رات میں گزارا کریں کھا کے کائنات کسی میں نہیں رکھ رہے کھا کے کائنات لوگوں کو سامنے تاریخ ہے بہت بڑی صحیح کچھ تمام نہیں کر سکتا کہ اعتماد سے انتظام خاص تاریخ لائف تاریخ کے جناب کے تمام اور اسلام کے سارے دار کمال دیتا ہے لیکن بندہ اگر رمضان رہے ایمان کرتا ہے زیادہ سواب ہوتا ہے اگر رمضان جو ہے ایمان کرتے ایسے رسمی بہار کو ہوگا اگر وہ غور کریں کہ ایمان کرتے ہیں دین نہیں کرتے صرف نماز ہے اور حضرت علی کے بیٹی کا نماز ہے دین کی ضرورت کا نماز ہے ضرورت ہے حاصل ہو جاتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام مانوس رہتا ہے جنہ بندہ بڑے دشمن کو مانوس کر دیتا ہے اللہ اس کو بڑا سجن کو جنہ بڑے دشمن کو مانوس کرتا ہے تو وہ سر پھر اثر ہے جنہ بڑے دشمن کو مانوس کرتا ہے بڑا وہ سر اس پاکستان کے بھی موسمی ہوئے جنہ ایٹم بم تیار وہ ایٹم بم تیار کرنے والے ڈاکٹر سمجھ صاحب ڈاکٹر پاکستان سارا قریب تھوڑی دشمن ہندوستان ہر غلط میں شرارت کر سامنے لیکن وہ مایوس ہے وہ نامو سلام میں ایٹم بم بنایا وہ وجہ تو مایوس وہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو سمجھتا ہے نہ کوئی طاقت ہے وہ طاقت ہوتی ہے دشمن کو مایوس کرتا ہے افسوس ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن کو مایوس کر انہوں نے بندے موسم کو دے دیں جنہیں اسلام کے دشمن کو مایوس کر وہ اپنا موسم تسلیم کرنا جدا ہے اس لیے پاکستان کے دشمن کو پتہ ہے کہ ہندوستان اس کا دشمن ان کو محکمہ زراعت والے کو ڈالتے ہیں ہندوستان کو محکمہ زراعت والے کو بھی ڈالتے ہیں واپس والے کو بھی ڈالتے ہیں وہ ایک ہی محکمہ ہے جس کو ہندوستان میں منظر خوف ہے اور وہ محکمہ دفاع ہے وہ دفاع کا محکمہ پاک کا مطلب پاکستان پاک و ہند کا مطلب پاک و ہند پاکستان اور ہندوستان یہ مخفف ہے پاکستان کا پاک ہندوستان کا ہند پاک و ہند تو واپڈا بھی پاکستان سے یہ سب سے بس کے پڑے ہوئے پاک واپڈا کو سلام نہیں پاک زراعت کو سلام پاک بینکنگ کو سلام پاک ٹیچروں کو سلام چلو پاک پولیس کو سلام میں کتنے پڑے ہو میں پوچھے بہت بات افسر پوچھے میں کہ تو پاک فوج کو سلام لے گیا ہوتا ہے تو پاک پولیس کو سلام نہیں لے گیا ہوتا حالانکہ تو اٹھے بھی اسلحہ بڑی نہیں بنتی ہے کسی بھی محافظ وہ سارے کرنا وہ سارے کرنا اسی اندر محفوظ ہے جنہا حدود بھی حفاظت کرتا ہے وہ سلام اسی پاکستان کے اندر محفوظ ہے جنہا حدود بھی حفاظت کرتا ہے حدود بھی حفاظت کرتا ہے وہ سلام ہے یہ مطلب ہے پاکستان کی حدود کو بچائے جنہا پاکستان کی جنہا پاکستان کی حدود کا محافظ ہو وہ کی قبر تک کھلو کے سلام کر رہے ہیں جس اسلام کی حدود بچائے گا وہ علیہ السلام بھی نہیں مانتا میرا پہلے سے حدود کو کیا کرنا واسطے میں ایک آئیدن کی قبر کرنا حدود کو ذرا بیان کرنا یہ حدود میں حدود کا حدود بنائی ہاتھ میں کرنے چاہنا یہ دیکھنا ہوتے ہیں نا کوئی پتہ ہوتا ہے ساری بائی ہوتی ہے چھوٹی شروع کے تو پڑھنا درسوں بیچ سے پڑھنے تو کھا گیا اس پر تو کھا گیا اس پر تو کھا گیا یہ تو لال دن کا یہ ڈنگر پڑھیا ہوئے
ڈنگر کو کبھی ان کے ساتھ کیا بھائی جان کی طرف پہ جائے گاڑی کے پیچھے ہو گئی اور لوگ اچھے مالک اور مالک کو جو انسان وہ اچھے دماغ ان بندے ڈنگر کے سب تو ڈنگر میں کیوں ہے ڈنگر کو کی پتا ہے تو تو کہیں ان کی جہاں ہاتھ میں جانتا ہو یہ ڈنگر ہے جہاں کہیں نہیں پہچانتا وہی ڈنگر ہے ڈنگر تو بڑا حیوان ہے میرا خیال ہے بندے کو حیوانی میں اختیار نہیں کرنی چاہیے بندے ڈنگر پورا کرنا نہیں چاہیے بندے کے بندے میں ہوتی رہی کہ بچہ ہوتا ہو گئی وہ سامنے دیکھے اشارہ بند ہو گیا وہ کھینچتا رہتا اور ٹوٹی جائے وہ کھینچتا ہو گئی کوئی اشارے نہ پتہ ہے کوئی آگے کھوتا بھی گیا اور ایک ڈیڑھ دانے تھے ایک ڈیڑھ کھانا نہیں نہ کا دستا دستا وہ ہے پتہ نہیں بتی کو بھی دستا ہے وہ پتہ لگتا ہوگا کہ بتی سو رہی ہے تو کیوں ہو کے جائے وہ انسان کا چھوٹا بچہ بھی کھینچتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اگے ہوا نا یہ کسے کوئی نہیں آنا یہ کسے بھی آنا وہ تینوں کسے آنا ہے کسے مینو آنا وہ کدھر لے کے نکے در یہ مطلب پوچھے گدے آنے نہیں جانا انسان نے پوچھا مولا تو ہم جیسا ہے جب ہم پوچھ کے چھوڑے گی گدے نہیں ہوئے گی کچھ حیوانہ نہیں ہوئے گی پوچھ کے انسان نہیں ہوئے گی یہ مطلب ہے حدم جانتا ہے وہ انسان ہے جہاں حدم جانتا نہیں وہ حیوان ہے لیکن پتہ بھی ہو گیا کہ ہاتھ ہے جب اوٹا بجندا پھر وہ نہیں پتا وہ انسان ہے کہ حیوان وہ نہیں پتا میرے اصلی دوستو اگر حدودوں کے روز سی کہ میں جانتے ہوئی کہ آج صبح اذان تھی ایک مہینہ رمضان تھا ایک ہاتھ دے کہ اس کے بعد نہیں کھانا روٹی نہیں کھانی اس کے بعد اذان تو میں نے کھانی بندے کو سوچتے تو بولنے سجا دن کے کام گرو لگے نے کام دیا تو انہیں مانگا سنو تو بعد شان کرنا سجا کرنا یہ جی حد کا ہی پتہ نہیں میں محافظ حدود کا تذکرہ کرنا میں بہت شکریہ کرتا میں محافظ حدود کا ذکر ضرور کرنا لیکن اگر حدود کو سمجھ جائے اس میرے جڑی آسان ہے وہ بھی جب پی ٹی آئی نہ دے پی ٹی آئی گئی والے سویر کے اذان شام میں دینا بھی خان صاحب نے جلسے جو شام ہو گئی تو نہ کہ اذان شروع کی کسی بندے نے موبائل پہ اذان چلائے سویر میں چلائے شام و شام کی سے آخر الصلاۃ خیر من وہ بندے سامنے آؤ شروع ہو جاؤ بند کرو موبائل سمو کی پتہ وہ تو ان پتہ جنہیں کو ہونی ہے کرنا مخالفین تو مخالفین ہوتے ہیں ادھر کی چھوٹی بھی ہوئے تو مخالفین ایک چیز کر کے بیان کرتے ہیں جب ہمیں کر کے مخالفین کا دھیان مخالفین کا دھیان اپنے اپنے ہی میرے نا یار اپنے ہی میرے اپنے میرا نارا لگتا ہوئے تو دوسرا دے دس نے کھانے جا کے کہ مطلب صاحب نارا ٹوڑ لیکن آپ مخالف ہے اس مل نہیں کرنا اس وجہ سزا بدل بات میرا مطلب ہے مخالف کو موقع مہربانی کرو مخالف کرو موقع کرنا چاہیے وہ کسی بندے نے شام کو اذان کے ساتھ کی سویر وہ کہا صلاۃ و خیر وہ فجر کی نماز چاہتا ہے صلاۃ و خیر میں ملنا اہل سنت ہے نا وہ شام کے ساتھ ہے صلاۃ و خیر میں ملنا وہ پھر مخالفین نے آپ کو یہاں کے اپنے چلانے شروع کر دیتی ہیں وہ حافظ حمداللہ صاحب نے میرا خیال فضل الرحمان وہ نبی فرمایا وہ نہ کہا جب اوپر کٹیاں باندھنا تیرے سپاہی ہونا مخالف کو موقع مل گیا نا یار مخالف کو موقع مل گیا مہربانی فرمائی اس مخالف کو چلو موقع ملتا نا وہ تو کہتی کر لوں کہیں نہیں کرتا ایک طرح مدد صاحب شیطان ساڈا اصلی مخالف ہے کہ رمضان کے 12 بجے سموسا کھا کے وہ موقع نہ دیں مولا میں تمہیں نظر خیر دو مولا میں بہت شکریہ کروں میں حدودوں قیمت کی کر رہا ہے کہ سویرے اذان ہوتی ہے فجر کی وہ ایک رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہیں اس اذان کے بعد کھانا پینا منع ہو جاتا پرچانے کو بدی نہیں لگتی بڑا بھی خیال ہے جنگل میں آخر ہوتے ہیں اور ڈنگران بندہ آخر ہوتے ہیں پرچے کے گولی جبڑا گھوڑے میں بندہ آخر پوری طرح کوئی روز ہے پوری طرح کی دکانوں میں بند نہیں ہوتی پرچیاں کی دکانوں میں بند نہیں ہوتی کیونکہ ڈنگران کے روزے نہیں ہوتے ڈنگران کے روزے نہیں ہوتے بہت شکریہ مہربانی میں کہہ رہا حوانہ کے روزے واجب نے انسانوں کے واجب نے کوئی گل انشاءاللہ سب کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان روزے کو سمجھے کچھ نہ میں نہیں سمجھتا
خصوصاً میں شیعہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں پتا نہ ہوئے روزہ کی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں. کتبہ یہ میں فرض کرو تعمیر لکھ دیے ہیں، یہ میں واجب کرو کہ واجب کر دیے ہیں، تعمیر لکھ دیے ہیں. قرآن سے لفظ واجب بھی کوئی نہیں، لفظ فرض بھی کوئی نہیں. فرض بھی عربی کا لفظ ہے اور واجب بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن سے اللہ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور صحابی کی 3 نبے تک تھلے اور چوما جس مسجد میں کھڑو کے نبی نے پوچھا وہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں ابھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کے دل میں بوسے علی ہوتا ہے وہ مومن. بھائی سب اٹھاؤ جسے دل سے بوسے علی ہوئے وہ مومن. لیکن قرآن نے ہاتھ دے کر چلے گا، میں حدیث پڑھ رہا حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں. یہ مطلب ہے جس بندے کے اندر بغض علی ہے وہ ہمیں بھوکا پہ مرتا ہوئے تو واجب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے ہیں. اگر حدیث رسول تے قرآن کو کتنا اکٹھا کرنا وہ تو ترجمہ یہی بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے علی والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے. ایمان والوں کا جس محبت لگی ہے ہم نے کہا تھا سب شبیہ سوچنا دیکھی شبیہ سوچنا خود تسی پٹھے نہ پاؤ تو فضل و رحمان نے پانے لیا وہی پانے تسی سویرے پٹھے پانے نے پھینک پا لو پچھلے ٹائم بھی پاؤ وہاں پڑھنے پورا دن نہ دیکھو تو پھر تسا ہی دیکھ رہے ہیں. پانی بکھاؤ تو تسا ہی بکھانا ہے، نہ بکھاؤ پھر بھی تسا ہی بکھانا ہے. انہوں پانی بکھاؤ وہ دے کے تسی چارہ پاؤ شبیہ سوچنا میں تامی شینے پانے جناب پاؤ تامی شینے ہی پانا ہے 4 گھنٹے بعد پانا ہے تو پھر بھی شینے ہی پانا ہے. کسے فکر نہیں یہ کرنے کہ شینا کی شبی کرتی ہے جو سارے بن کے جائے تو یا تو پڑھے پا جانا نہ جدوں پانی میں وہ پٹھے اور تو صحیح پانے میں تسی نہ پاؤ تامی تسی پانے جی پٹھے پاؤ تامی تسی پانے. اب قرآن دے جاتے گی روزے رکھے تامی تیرے تھی واجب نے نہ سمجھے نہ رکھے تامی تیرے تھی واجب منافق کا روزے در کی در روزے ایمان والوں پر لکھے ہیں. ایک لکھن کا ترجمہ فرض ہے، لکھن کا ترجمہ واجب ہے، لیکن لفظ قرآن سے ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. جڑا بندہ ہے نا کہ شیعہ کو روزہ کا مطلب خبردار ایک کتب والوں جنہیں شیعہ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، جنہیں کو شیعہ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. کتب والا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ لکھ دیے ہیں. لکھنے والی بات ہے شیعہ ایڈے پکے ہیں یہ جو ہوتا کو نہ بندے نام نہیں بولے جب رسول کیسے آؤ تمہیں لکھ دو. یار میں شیعہ کا مثال کا پڑھا وہ شیعہ جو ہوتا کو نہ بندے نہ بول چال مکھائی گے جنہوں پیغمبر کیسی کھاؤ تمہیں لکھ دوں تو نہ کہیں ہم ضرورت نہیں اور بخار ہے اور درد کا ضرورت ہے کہ حضور تکلیف نہ کرو حسب اللہ کتاب ہوتا سارے کو اللہ کی کتاب کافی ہے اسی نے تو ہدایت دلا ہے کہ سانوں نے قرآن کی ضرورت نہیں. اجے تک شیعہ نے نہ ہونا اسی بڑے کرنا حاکم دی نبی آخے میں لکھ کے دینا کہ گزار کہتے جڑا نبی نے لکھے تو کچھ نہ سمجھے جڑے وہ نال نہیں بولتے وہ اللہ نے لکھے تو کہ میں نہ سمجھے. باقیوں کو دعوت نہیں دے اللہ نے لکھے تھے اسے کدھر تھے ایمان والے تھے ایمان والے تھے. میرے عزیز دوستو یہ ممکن ہی ہے. آپ قاضی صاحب کو جان کر سنا دو آؤ نے ایک بار فرمایا کہ شیعہ کو بتائے پوچھے کہ یہ لوگاں کسی نے دعایا کبھی نے کیا دیتا ہے تلی نے دعا نہیں دی لوگاں جو آگے حضرت دکھان کی لوڑ نہیں کہ حضرت علی ہوتے سروں نے دعا نہیں دی یہ عمر گاندھی ہوئے یہ تو اڑے کو رہنے شوق آگے میں گھر موقع ہی دوہی شوق کی تھے دوہی شوق کو گھر کام ہوتا وہ فرماتے ہیں کہ لوگاں آگے آپ سب رکھوان کی ضرورت ہے نہیں کہ حضرت علی نے بات بیٹے پڑھے لکھے بندے میں حیران ہوں کہ تکلیف بتائیں اور تکلیف کی دلیل
یہ بڑے بندے ہو کے رائٹر نے کتاب آتے PhD نے ڈاکٹر نے ٹیکٹ نے لاتے PhD ہے میں ڈاکٹر یہ کا بڑا بندہ ہے میں آپ دیکھی سی انہوں نے کہا کہ رشید بندہ ہے لیکن لوگوں نے کبھی بات آکے سے آؤ دیکھتے ہیں تاکہ اس میرے بات گمراہ نہ ہو اگر لوگ آکے سے نہیں لگواتے ہیں تبھی لگوا میں کوئی کہا بیٹی سوچتا ہوں وہ نہیں کہاتے پھر ہم کو کیا آتا میں ہوں کہتے ہیں کافی صاحب اگر بار ٹیکہ نہ لو آئے یا نہ کیا ہوتا ہے وہ آئے بیمار کو بچے اور بیمار کو بچے ان بندہ کہ میں تیرو ٹیکہ ڈال لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ اگر میں نہیں اور لمحہ پیدا لیٹر ڈالتا میں نہیں تیرا نال گیا وہ اکیلے چھڈو اسی میں نہ کرو وہ اللہ جب دیا بیماروں کی ٹیکے ڈالتے ہیں تندرست کرو اور ہدایت واسطے انہاں نوں نہیں دیتا جنہاں دی ہدایت نوں خطرہ ہوئے علی خود ہادی ہے نبی کو نہ دیکھے بندے کے ساتھ جنہوں کی گمراہی کا خطرہ تھا جب بیمار نہیں تھا منہ سے کوئی چوہے کرنے بچانا پہ آئے یا نال کے آواز نہیں اس پر کی کرنے قوت مدافعت بچے کی کمزور ہے بڑے کی نہیں ہدایت کا خطرہ امت کا ہوتا ہے ہاتھی کا نہیں بڑی خیر ہو اس واسطے جنہا ہاتھ پڑھ پھر امام رسولی بارگاہ جاتے حقودوں کے یوز میں بچانا ایک ہی خاندان انہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ضرور پڑھتا سی انہیں کہ اللہ آج بھی ضرور پڑھے انہیں فرق کرنا حسن ہے جنہیں حدود بچائے میں ایک ہاتھ اور دسرہ سردیاں کے آسان ہوتی ہے ایک ہاتھ قائم کرتی ہے کہ اس کے بعد کھانا پینا نہیں اور ڈیریا میں روزے نہیں ہوتے تو میں آدھے جانورہ میں نہیں ہوتے انسان میں ہوتے انسان کا حق ہے تو سمجھ کرے کہ صبح کی آسان ہوتے ہی تو میرے کے پابندی کرتی میں ٹیچر ہوتا تھا جب سے سارا سکول چلا گیا چوتھی والے بیٹھے رہا گئے پھر چوتھی والے رہتے سن پاوے منہ بنا کے رہتے سن پاوے کے بڑبڑ کرتے سن نہیں وہی سن میرے چوتھی والے سن باقی سارے سکول چھٹی ہے چوتھی والے بٹھایا ہے نا باقی سارے زمانے میں چھٹی ہے پابندی صرف محمد دلائی گئی مہربانی کریں میں تمہیں ڈر دسا اگلا سارے سکول کے سن سی جائے گا اپنی ٹیمیں جاتے سن لیکن ٹوٹل نہیں ٹوٹل وہ تک 15-20 سکول بیٹھے ہوئے وہ پھر ہر سکول کی ٹیم ہوتی ہے بیجا ٹیمیں جو کہنا پتہ لگے آپ کے سکول ہے آپ کے سکول ہے وہ پھر اپنی اپنی بھرتی ہوتی ہے ہر سکول کی اپنی بھرتی ہوتی ہے وہ اچھے سے بنانا تو ساتھی کو ہم بنوائے ہوتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ سکول ہے وہ سکول ہے وہ سکول ہے وہ جہاں ترہتے چڑھتا ہوتا سی نا کھیڈنے کو گیا ہے اتنے میچ جہاں ترہتے چڑھتا سی اتنے گھومنا کی خطرہ رکھی ہے جہاں چڑھتا ہوتا سی نا وہ پھر بھرتی بھیج کے نا جو ٹیچر پسل مارتا سی آواز نہیں کرتا سی انہیں سال آدھوڑے سکول کا بچہ لے آگے کو کی کرنا ہے ایک ہی تو پڑھے گئے ہاں جی بھرتی تو پڑھے گئے بھرتی تو علامہ کی دیتا جنہیں سکول ہے ہر سکول کی بکری بھرتی ہے لیکن یادہ چھڑا یا بنائے کی بھرتی یا چھڑ یا روزے میں خیادہ نہ مہربانی بہت شکریہ یا پیغمبر قدیر کا میں کی کوئی دکانیں حضرت نہیں نہ لگی ہے سر کوئی جائیداد کو نہ لگی تھی اب کوئی سونے کا تاج بنا کے رکھے نہیں کی ہے ذمہ داری دیتی گئی ہے حیدر کرار حضرات میں قرآن سامنے رکھتے ہیں رمضان میں رسول قرآن کا بھی نشکر ہے اور امام حسن مصطفیٰ نے جشن نشکر ہے قدیر کسی مصیبت کا نام نہیں امت محمد کو آوارہ گردی سے بچانے کے لیے امت رسول کو آوارہ گردی سے بچانے کے اہتمام کو قدیر کہتے ہیں نبی جان لگیا میرے ہاتھ سے امت کو دے کے جائے کہ یہی امت میرے ہاتھ سے سی ہونے کے ہاتھ سے دیمہ اپنے اپنے سکول کیا ہوئی ہیں تیری انگوٹھی تیری بتی تیری کھڑی تیری بتی تیرے کالے کپڑے تیری بتی ہاں تیرا دکھول کے بعد پڑھنا تو پہچانے جانے تیری بتی 10 منٹ بعد روزہ کھولنا پر 10 منٹ بعد دیو کھولے جس رکھے آؤ جنہیں نہیں رکھے آؤ جنہیں 10 منٹ دورا کھول لو 10 منٹ کے کھول
ورنہ کسی اور سکول میں داخل ہو جاؤ. بڑے بڑے سکول میں ٹیچر ماسٹر ہی آوارہ کر دیں. بھائی کیا بات ہے؟ ایسے ایسے سکول منڈا نہ سجے اور منڈا میں تفریح نہ سجے لیکن ٹیچر ہی بھی جو سارے کرنا سجے. بڑے بڑے سکول میں ایک پابندی کا سکول ہے، ایک بہت حدودوں کے اوپر سکول. اچھا جی میں روزہ تو سام روزہ آج کل ذرا آسان سے نبی پاک کے دور سے ذرا سخت تھی. یہ تو صحابہ نے روزے رکھے ہیں بڑے سخت رکھے ہیں، گرمی کی وجہ تو نہیں، موسم کی وجہ تو نہیں. وہ میں ذرا آیت پڑھ لیتا ہوں، وہ آیت صرف اس بات سے پڑھنا تھا کہ آپ دوسروں کا سکتا ہوں پھر مولا کی بارگاہ جاؤں بڑی جلدی صافی کرنے کرنا جلدی آ جانا. وہ تو دنے بھی روزہ ہوتا ہے نا، وہ تو رات کو نہیں ہوتا سی. دنیا کو بندے سنتے کیپسول کی دوائی کیپسول کی رکھی تھی، وہ منہ سے نہیں پھوڑی گا. کچھ مسئلے ایسے ہوتے تھے جن کو کھول کے بندہ پھسٹ ہو جاتا ہے. تو میں کسی سب سے چڑھا کے تو مسئلہ بیان کرنا چاہوں تو مہربانی فرمایا کہ تو کچھ سمجھنا ہے قریب ہونا جیسے نہیں طور پہ تو میں گھر کھول لینا پڑے. جنہیں اتنے دودھ چائے فروٹ ہر شے حلال ہے مگر روزے دار کے منع ہے. ایویں اس دور میں چلے کچھ رات میں چیزاں روزے دار کے منع ہو گیا تھا. 10-12 بندے پہنچ گئے، چلو ٹھیک ہو گیا، گھر کے سارے پہنچ گئے. رات میں کچھ چیزیں ویسے حلال ہوں گیا سن لیکن رات میں منع ہوں گیا سن. کا فرماتا سے کہ رات میں مسئلے دیکھنا کرو یا اللہ نہ کرے. وہ پھر رات میں میرا خیال ہے تھوڑا مٹھا مٹھا سنا کوئی سمجھ آؤں گی آ گئی. چلو ٹھیک ہو. وہ پھر ہوا ہے کہ وہ بندے وہ پھر ہاتھی سی کہ رات میں کچھ حلال میں لیکن رات میں منع. جی میں دنے روٹی تو منع ہوتا ہے نا، یہ مہربانی کر کے رات میں منع سی. بہت شکریہ. یہ تو اگے وقت نہیں پڑھنا، میرا وہ آج پڑھ لیا آگے کچھ گاڑی لگ پڑھتے جائیں. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک لوگوں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. ایک قرآن کی آیت ہے، وہ آیت ایسی ہے کہ ہماری ساری پڑھ نہیں کریں گے. کوئی جو ہوگی اگر بندے آتے یہ بھی قرآن نے دیکھی اگر میں جانتا تھا ابھی تک کپڑی نہ چاہے مسکین نہ. ایک صحابی بڑے بندے کو پوچھا سی یہ بھی قرآن چاہیے سارے کلاؤ بنا چلے بندے پریشان ہونے میں پریشانی محسوس نہیں کرتا. اس بات سے نہیں بھی نظر تو گزری ہوتی کچھ آئٹم پریشانی پڑھی نہیں جاتی اور میں پڑھیاں لگی ایسی ایسا جنہوں نے سیڑیاں بھی لگی ہیں میں پریشانی پڑھی ہیں اور الحمدللہ پھر خاموشی سے گئی دعوت بھی لوگ رکھتی ہے الحمدللہ. ہمیں دیکھ لو اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا لباس ہے، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. ان ذرا سمجھ لے آئے مت اس میرے بیبیاں کے کپڑے پا رہا ہوں یہ تمہارا لباس ساڑھا تمہارا ہو. بیبیاں دیا بکریاں شامائی سمال دیا ہوتے ہیں کئی بندیاں بیبی کو نیل پنچ لے گے چیچی کا لائی ہوتی اللہ پیا دونوں لائیں گے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. ان سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب ہے نہیں کہ سویرے سے بڑھتے جائے گی نہ کچھ نہیں. لباس ساڈا وہ ہے تو ساڈا لباس ہے. اصل کیا نہیں ہے جنہیں کہ شادیاں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ تصویر کو کس شہر ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں نہ ہوگا وہ بچے دھیان نہ سن لو. لباس ہوتی ہے عورت مرد کا قرآن ہوتا مرد عورت کا لباس ہوتا ہے. لباس اسے کہتے ہیں جو صدر پوشی کر لے. کیا بات ہے جو صدر کرے وہ لباس ہوتا ہے اور کوٹیاں تو بیٹا مار کے مارنا رہے ہو اور لباس کو لباس رہنے دے ہوتے ہو. لباس اسے کہتے ہیں جو ڈھانپ لے. اگر تو اپنی بیوی کی باتوں کو ڈھانپ لے تو تو اس کا لباس ہے، وہ تیری باتوں کو ڈھانپ لے تو تیرا لباس ہے. میرے مولا تو مجھے خیر عطا فرما. میں بہت شکریہ کرتا ہوں. میں آگے میں چیزیں تو کہتی میرے نوجوانوں شادی والی ہو گیا بڑی بچہ نہیں ہوئی ان سب جوڑی میں نہیں ہوئی جنہوں کی ہوئی ہوئی منہ تک کرتے جنہوں کی نہیں ہوئی میں نہیں جنہوں کی نہیں ہوئی بچہ کو آغاز کرنا ہے اپنی زندگی کا ایک نئی ساتھ تیری زندگی چڑھی ہے
کسی کی عزت دار بیٹی، کسی کی عزت دار بیٹی تیری عزت دار بھی نہیں بنی، جیڑے معاملات کو دے نال ذاتی طور پہ ڈسکس کرنے نے نوجوانہ او گلا جا کے اپنے یارہ نہ کریں کیونکہ تو اس کا لباس ہے۔ ہماری مولا پر جزائی دے بہت شکریہ۔ بیوقوف ایسے نہیں وہ اندر کی آپس کی گلا آج میں گلا سنو اور خدا کا نہیں خدا لباس بن ان باتوں کو ہوئی نہ کر ایس لباس کی گل نہیں اور تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ میری بہنا میرے کسی سیدھی سن جو بھی سننا بیٹیوں سننا پہلے بیٹے سن لو جیڑی گل تھوڑی سوچا نہ ساتھی ہوگی اور سارے معاملات کے ساری ڈسکس تو سارے گیارہ میں جا کے نہیں کرنی کیونکہ اس کا لباس ہو ڈھانپ کے رکھو اور جڑیاں بچیاں نے وہ ساری شوہر بن کرنا اپنی سیدیاں نہ جا کے کرنا کیونکہ تم بھی مردوں کا لباس ہو۔ یاد رکھیں اگر اس قرآن کی حد تو نکل کے منڈے میں یاد کرنا کی دیا جدو زندگی جو سیانی گل کرن دی کوشش کرے گا وہ دے یار وقت ہے اے جان لے اندر نو تو کوئی نہیں سنیا اگر اور سیانی گل کرن لگے بڑیری ہو کے بھی وہ کیا پرانی سیدیاں کھلیاں اسی جان لیا تینو انہوں جان لیا نے وہ دے دسن دی وجہ تو تینو بچے جان دے تیرے دسن دی وجہ تو وہ تھے دس کے بے عزت ہو گیا وہ تھے دس کے بے عزت ہو گئی میں کیا اللہ ایک ہی ہو جائے اللہ پر میں بیٹھ ہے جڑا ہاتھ جو نکل جائے گا وہ بکرا بھی عزت ہو جائے گا وہ بکرا بھی عزت ہو جائے گا۔ مجید مہربانی نوجوان کو بات سنو دو جناب کو بندے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ آری منتا ہوں اللہ فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُوا إِلَى نِسَائِكُمْ اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، ہم نے حلال کر دی ہے اس لیے حلال کر دی ہے، پہلے حلال نہیں تھی ہم نے وہ حکم ہی اٹھا دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے آری منتا ہوں اللہ نے جان دیا انکم کنتم تختانون انفسکم تم نے چھپ چھپ کے اپنے نفسوں سے خیانت کی تھی۔ اللہ کو بندے بڑھے ہیں لیکن چوک پڑھے ہو نا تو سب کا فکر نہیں کرنی لیکن جو اللہ پہ آتا نا تو سب خیانت کی تھی ہے یہ سانو نصیب نہیں ہویا کیونکہ اب کوئی رائی کوئی اسی کا کوئی نہیں سا ساڑھے آتے بھی کوئی نہیں سا ساڑھے داتے بھی کوئی نہیں سا وہ صداوت ہے مسلمان سا بیانا اس دور کے مسلمان سان تیرو اللہ فرمایا تو چھوٹ چھوٹ کے کیا کرتے ہو تم تختانون انفسکم تم نے اپنے نفسوں سے زیادتی کی بلکہ خیانت کی تم نے خیانت کی تو اسی کی سمجھتے ہو میں چھپے نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے اللہ نے جان لیا تم جہاں بھی خیانت کرتے ہو اللہ جان دیتا تو انہوں منع کیتا سی کہ اگر یہ توڑے نکاح چاہو مگر نہ منع کیتا سی اسی بات نہیں آئے اللہ فرماتا تم نے خیانت کی فتابہ علیکم بس تم پر وہ مہربان ہو گیا اور پھر کیا کیا وعفا عنکم اس نے تمہیں معاف کر دیا اور صرف معاف نہیں کیا حکم ہی واپس لے لیا معاف نہیں کیا حکم ہی واپس لے لیا جب تم بات ہی نہیں آتے تم نے کیا کیا تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی ایک قرآن نہیں ایک قرآن میں نہیں ہوتا ایک قرآن میں نہیں کاشنا تینو قرآن کا واسطہ ہی یہ کون تھے جو نفسوں سے خیانت کر گئے تھے تمہارے یار صرف ساڑھے مغری چڑھ گئے کوئی تھے کافر تھے کافر میں روز اللہ حکم ہی نہیں
گئے لیکن میں تو یہ مطلب کہ کچھ ہیں جن سے حدیں چھوٹ جاتی ہیں. بولو جانا چھوٹ جاتی ہیں وہ سارے اسی جیسے نہیں سارے بڑے دیر میں روزہ رہتے ہیں. ایسا تو میں کرتے ہیں نا ایک کا روزہ ہے سال میرا روزہ نہ رکھتا ہوں میں یہ سامنے ہے. باقی یہ کہ روزہ کسی والے بندے کو رہ جاتا ہے کسی والے نماز میں چہرے والے بندے وہ سامنے بھی بخاری کی طرح روزہ رہ جائے ویسے بندے کا بہتر ہے حیران ہو کے بھی بندے اسے نہیں رکھتے. میں سلام پیش کروں جی میں کسی چوک ہو رہے ہو میں آپ بیٹھا ہوں کہ کئی بندہ کو روزہ رہ جاتا ہے چھوٹی اندر روزہ نہیں رکھ سکتے جب کسی جگہ گم ہو رہے ہو کہ میرے لوگ تو سامان کر بیٹھے ہیں میرے کو پریشانی ہوگی کہ میں گھر کار کتنے بیٹھا ہوں کتنے روزہ گزار نہیں کسی کا معافی دینا کہ ساڑھے علاقے کی کہیں روزے نہیں ہوتے. میں تو علاقے کی گل کر بیٹھا ہوں کہ ہمیں پھنس گیا ہوں بات ہو گئی ہے سارے بند تکوا میں آپ کو بڑھ گیا. میں کہنا سارے اپنے علاقے سے نہیں ایسے تو گل ہی کوئی نہیں نا اتنے تو ممکن ہی نہیں بندہ بھی ہوگا تو روزہ بھی نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں جہاں تھوڑا میں آپ دیکھا یعنی جی میں نویں گل کریے تو بندے نہیں کرنا کہ یہ میری گل پہ کرنا وہ تو صاف لگ جاتا کہ یہ کام اگے اتنے کبھی نہیں ہوتا. میں تھوڑا چہرے دیکھ کے ساتھ میں کہ اتنے بندہ ایسا کوئی نہیں الحمدللہ جہاں روزہ کبھی نہ ہو. پر میں ہوں اپنے علاقے کی گل کروں سارے علاقے میں بڑے جہاں بندے کے روزے نہیں ہوتے یہ مطلب ہے وہ ہاتھ سرکی اذان کی کلاس کر رہے ہیں. روزہ ایڈی بڑی عزت ہے کہ جس بیوی کو روز بندہ چکتا ہے نہ تک تینوں آخر روٹی ہے میں پکائی کیتا روٹی ہے پکا لیا تو کھائے تھوڑے کھائے سارا مدرس ہوتا ہے عزت کرتا ہے اپنی بے عزت اپنی بیوی وہ بیوی روزہ رکھ لو گے وہ روزہ نہ ہو وہ بھی دوپہر میں آ کے روٹی کتنے ہو گیا رات کو روٹی ہو گئی یہ جنہوں روز اچھی اچھی بو کے عزت کر لیں یہ دیکھے تو نیند نہیں کر کیوں پہ کر لیں ہمیں پتا لگا ہی نا جیڑی یا جیڑا وہ حکم من گیا وہ عزت دار ہو گیا. بھائی مولا صاحب جزائے خیر دے خدا کی قسم بڑے 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 مالک ایم ایل اے تے بڑے 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 گزرا تے بڑے 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 کارخانہ دار اندر بیٹھے ہوئے سرمایہ دار لوگ بہت بڑے لوگ تے باہر چوکیدار ہے 4-5-6 ہزار کا ملازم 20 ہزار کا ملازم چوکیدار کا روزہ ہوئے تے بڑے مالک کا نہ ہوئے انہیں سموسے 2.5 بجے منگوانے ہو وہ بندے تجھے سد کے اندر جب 2 سموسے لفافے پا کے اتوں بھی آئی چوکیدار کا روزہ ہی تو سرکار نے فرمایا اس چوکیدار کو پاک عزت کیا ہے حکم غلامتی مانا بھی کرو جزائے خیر. بہت شکریہ میں گھر لمبی کرتا ہوں یہ سارے کو پھر روزے کسی میں سارے علاقے پڑھی نہیں ہے سارے علاقے کئی بندے کو روزے چھوٹ جاتے ہیں کئی کو نماز بھی رہ گئی سارے علاقے کی میں اپنی گل کرنا اپنے علاقے کی کرنا ایتھوں کے صاحبان تقویٰ کی وجہ نہیں کرنا یہ سارے علاقے روزے رہ نہیں جاتے ہیں سارے علاقے کی نمازیں رہ نہیں جاتے ہیں ان سارے کو کئی باری ہزار ٹوٹیاں بھی ہیں یعنی روزہ نہ رکھنا یہ بھی حد کراس کرنا ہی جاتے آسان کے حیا کا سلام ادھر آ تو بندہ ادھر جائے یہ بھی حد توڑنا ہی جاتے سارے کو یہی ہو جاتا ہے سارے کو یہی ہو جاتا ہے سارے کو تھوڑے کو نہیں نہ میری اماں میری بہن میری پھوپھی میری خالہ سارے کو تھوڑے کو نہیں نہیں کوئی قصور شاید چلو تو ہاتھ پواؤ شاید ہو جاتے شاید کا خیال ہے کہ تیرے ابو مولوی آ گئی نا تھوڑا مزاج ہو رہے میرا مزاج ہو شاید کو ہاتھ پایا انہوں نے سامنے کو ہوئی اندر چلو شاید کوئی اندر آئی گل ہوئی شیر میں گل ہوئی شیر اوپر کمال ہے یہ مطلب ہے کرنے کو ہاتھ خیر اعتراض جہاں چاہتا میں تو انہوں نے گل کر لینا یہ ہاتھ کا اثر ہونا نہیں گل نبی نے دور ایک صحابہ کو ہو جاتی سی تو رکا ہو جائے یار ہاتھ کراس ہوئی ہے دیہات آئی کہ تم نے خیانت کی ہم نے معاف کر دیا ہم نے حکم واپس لے لیا ہوئی ماں نے سمجھا جشن شروع کر کرنا وہ اللہ کے بندے سارے کو تو روز کئی باری حقات ٹوٹ جاتی ہیں قرآن کے ہاتھ رکھ کے دس ہاتھ
3 مہینے کے 4 دن بیبی دوسری شادی نہیں کر سکتی جدا بندہ فوت ہو سارے علاقے میں تھوڑی گل نہیں کرتا اتنے بڑی گل نہیں لیکن میں بڑی پریشانی ہے گل کرنا ورنہ میں گل ہے ہی نہیں تو میں گل کرتا گل تو یہ گل نہیں ہے 4 جیل والے وہ سارے علاقے بیبی کا بندہ فوت ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن اگر اسلام کے اتحاد جو دوسری شادی نہیں کر سکتی کر ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی جہاں بندہ جس رات بیبی کا شوہر قتل ہو گئے وہ 3 منٹ چل ہوتے وہ نکاح کر دے حد توڑی سوتی نہیں وہ تیرا حد ہی ہو سکتا میرا نہیں اس آیت مقیدہ کی تلاوت کرام جڑی میں تلاش کی تھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تقریباً میرا ٹائم چل کے آدھے گھنٹے تو تھوڑا ٹائم ہے 26 منٹ باقی ہے تھوڑا تو انتظار کرے حضرت امام حسن بارگاہ جاؤں میں کریں اللہ پاک ارشاد فرماتے حضرت زکریا نے دعا کی کس نات رب بہو جو جب اس نے اپنے رب سے ندا کی اپنے رب کو آواز دی اپنے رب کو پکارا اور کہنے کیا لگا ربی لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کیوں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تو وارثوں کا بہترین وارث ہے اے اللہ مجھے بے وارث نہ چھوڑنا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا میں سوال کے بچ آتا ہے پوری دنیا ہمیں بتائے کہ نبی اپنی امت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھ رہا بھائی کیا بات ہے پورے سکول دی موجودگی ٹیچر رکھے میں کلا رہ گیا مریدوں کی موجودگی پیر رکھے میں کلا رہ گیا 300 بندہ کارخانے سے کام کرتا ہوئے تو مالک رکھے میں کلا رہ گیا دسو میں کوئی وجہ ایک شعر آ گیا یہ شعر قبول کرنا شعر کے میں مسجد جا گئے تھے ایک شاعر لکھتا ہے کہ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرا امبو ہے بے کرا اشارہ جگہ پر اگر سنتے سو شاعری بھی سنتے سو شعر بھی پر سنتے سو جنہوں کو دوسرا بتا شعر پڑھ دیں لوگ سننا چاہیے کسی کا شعر ہے میرا نہیں دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرا کئی بندے میرے نہیں بندے نہیں کہ امبو ہے بے کرا کسی بوٹی کا جڑی کھڑ کرنی یا دوائی بھی آ کرنی یہ حکیم ہوتے ہیں نا بڑے اترے ہوتے یہ جب دوائی تو پڑھ جائے کہ ہنچی نسخے سے کچھ شامل نہیں کیا میں کیا پڑھنا اگر تو سب پیسے دے گا سب کچھ جی میں 2,000 روپیہ دے گا اور 4,000 روپیہ ہوتے جو پھر سیاہ بھی پہنے کہ پھر سیاہ گاڑیاں مرچان ہوتے حکیمہ کی زبان اچھا ہے پھر سیاہ گاڑیاں مرچان یہ نو پرہن سا نہیں سمجھ لیے تھوڑے کی تھوڑے وہ آتے بچارے نے پیچھے بوٹی پاڑی میں پھر سیاہ یہ مطلب بڑے بڑے لفظ بول کے یا میں نے پڑھنا تو کھا کرنا گلتے کو چلی نہیں ہوتی لیکن اس لفظ شاعر نے پڑھا کہ کیا ہے میرا قصور نہیں بچے کو سمجھانے چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو رش مطلب رش دیکھ رہا میں جا کنارہ ہی کوئی نہ ہو اینا رش جا کنارہ کوئی نہ ہو شاعر اندر دیکھا دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرام سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرام سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں اس اکیت کو دیکھے وہ تو میرے دوائے راشی راشی جدو سوچے جب میں تلے تھا یہ مطلب ہے وہ رش شاید کہہ رہا ہے میرے کسی کام کا نہیں وہ رش آیا سمجھے جاؤں میں موضوع تو نہیں کیا وہ رش میرے کسی کام کا نہیں تھا وہ شیر آگے ادھر سے آگیا وہ آمد نہیں بھی ہوتی یہ بس کسی کا شعر یاد پہ ہوتا ہے کئی بندے مسئلے پہ پائے گے نا کسی کی کاپی کو اپنی کاپی پہ لکھے گے زیادہ نہیں میں اس مسئلے لے آتا ہو رہے مسئلے پہ جو بیٹھے کسی کی کاپی نہیں تھی اپنی کاپی پہ دیکھا اس شاعر وقت ہے زندگی سے
یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، زندگی سے یہی گلا ہے مجھے. کسی بہت اچھی شخصیت نہ ملاقات ہو جائے تو بندہ سمجھتا ہے جنی زندگی میری پیچھے گزری، تیرے تو بغیر گزری، تے بیکار گزری، مگر زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. آگے کے لفظ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی کافرہ ہے مجھے. بہت سنے گا، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں. ہجوم اور ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہجوم کافرہ نہیں بنتا، کئی مرتبہ ایک ہی کافرہ بن جاتا ہے. نبی کہہ رہا ہے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ. میرا سوال ہے، اور نبی کی امت تھی، ماننے والے تھے، عاشق تھے، صحابہ تھے. میرے گھر سے صحابہ بھی کسی پہلی بار نہیں سنے. سارے علاقے کبھی آؤ نا تو ہم صحابہ سنیں گے. نبی کے پاس صحابہ ہوتے ہیں، پاس بیٹھنے والے، ان کو عاشقے سے رسول کہہ لو ٹھیک، صحابی رسول کہہ لو ٹھیک، متی رسول کہہ لو ٹھیک، اطاعت گزار کہہ لو ٹھیک، تابع فرمان کہہ لو ٹھیک. اتنی امت کے ہوتے ہوئے نبی کہہ رہا ہے ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اور مسلمانوں قرآن کا واسطہ قرآن کو پڑھ کے سوچو تو صحیح، امت کے ہوتے ہوئے جو نبی اپنی ذات کو اکیلا سمجھ رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے؟ صدقے جاؤں صدقے جاؤں انت خیر الوارثین، تو وارثوں کا وارث ہے. لیکن مطلب وارث مانگ رہے تھے. میں تو آگے دور بھی لانا، نبی کے پاس امت تھی، وارث نہ تھا. نبی کے پاس امت تھی، اور میں بتاؤں گا وارث نہ تھا. یہ مطلب ہے اگر امت کی موجودگی میں نبی وارث مانگ رہا ہے، پتہ چلا پھر نبیوں کا وارث امت نہیں ہوتی. میں راضی ہوں حضرت مجھے خیر دے بھائی. کیا شکریہ کہ بہت مہربانی بھائی. امت کے ہوتے ہوئے اگر وارث مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کی امت نبی کی وارث نہیں ہوتی. سورہ مریم پڑھو، آیت نمبر 5 پڑھو. تھوڑے علم سے ولی کے 2 ترجمے، والی کے بھی 2 ترجمے. ایک 2 ترجمے نہیں سانو اگے پتا سی، لیکن ایس ویلے مشہور جی گل ہوئی وہ مکی حجازی تھی. ایک مولوی صاحب نے لال داڑھی رہی مکی حجازی. تو ہم تو خیر انجینئر ممکن کا بھی پتا نہیں ہونا. میرے خیال ہے گھوڑے پاڑے کرتے نہیں تھے. مکی حجازی ایک مولوی صاحب نے وہ مکے بیٹھے سوالہ میں ہر خیال جواب دے دیں کعبے دے ویڑے وچ حرم دے چورن کرسی لا کے دتی ہے. وہ کوئی بندے سوال پوچھتے ہیں کہ بندے ایسے کے زمانے والے پوچھتے ہوں تے سعودی عرب والے جی کعبے کے نیڑے کرسی لا دے وہ کو سارے سوال پوچھتے ہیں تے نہ پوچھتے ہوں تے وہ کو نہیں پوچھتے جی کعبے نے لا دیتا. فرمایا اور پوری زندگی یاد کرنا سلونی اور میں نے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں. انہوں نے شکایت کے لیے طارق جمیل صاحب کی شکایت کی. وہ سوال سن انہوں نے وہاں لکھا ہوا انہوں نے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا مولا علی کہتا ہوں. میں حضرت علی کو مولا علی کہتا ہوں. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہہ دینا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جو فرمایا پڑھا میرے مول بھیجے سنائے. انہوں نے انہوں نے کہا میں طارق جمیل صاحب جو بھی دیوبندی مولوی نے طارق جمیل صاحب وہ بھی دیوبندی اہل حدیث سارے. انہوں نے فرمایا میں طارق جمیل صاحب کی تردید تو نہیں کرتا. تو میں تردید نہیں کرتے تقریر تو کرنی چاہیے تھی اگوں کی فرمان. اگر میں طارق جمیل صاحب وہ عالم دین ہے میں ان کی تردید تو نہیں کرتا مگر اس لیے حضرت علی کے مطابق اگر مگر کرے گا ان میں بغض آ گیا.
نے وہ پڑھی تھی، بڑی علمی کارروائی کی، بڑی عربی نحو کی جانی تھی، عربی صرف کی جانی. وہ فرماتے ہیں اصل میں مولا کے کئی معنی ہیں، مجھے کیا پتا ہو کہ طارق جبریل کن معنوں میں جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا طارق جبریل کن معنوں میں جاتا ہے، کیونکہ مولا کے کئی معنی ہیں. اب وہ تشریح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مولا لفظ بنائے سے نکلا، مولا لفظ پیدا چاہیے کوئی شک نہیں. وہ دیوبندی نے وہ عربی پڑھی نہیں، انہوں نے فرماتے ہیں کہ مولا لفظ ولایت سے نکلا ہے، لیکن ولایت دو قسم کی ہے. ایک بھی انہیں تشریح کی تھی کوئی سو لو. وہ کہتے ہیں واؤ پہ صبر ہو تو ولایت ہوتا ہے، واؤ پہ زید ہو تو ولایت ہوتا ہے. فیمس کرنا پڑھے لکھے بندے لکھے ہو تھی زید چ اپنے پڑھے لکھے ہو تو ولایت کو پتا ہے. واؤ لام وا یہ بنا، اگر واؤ پہ صبر ہوئی تو وا لایت اور واؤ سے زید ہوتے ولایت. وہ ہمیں پتہ نہیں کہ طارق جبریل نے کن معنوں میں مولا کہا، کیونکہ ایک ولایت کا مولا ہے، ایک ولایت کا مولا ہے. یہ بریکی مولوی کر سکتے ہیں، تجھے بندے سے بات بگاڑ نہیں، انپڑھ بندے سے رکھنا مولا تو بندے جانے چھاڑ کر. لیکن وہ فرماتے ہیں طارق جبریل سب کے آگ لگی ہے، انہوں نے ولایت والا مولا کہا ہے یا ولایت والا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں جب واؤ پہ صبر آتی ہے تو ولایت کے چند معنی ہیں، انہیں لکھ کے رکھے. اور فرماتے ہیں پھر اس ولایت کے معنی مولا کے معنی ہے یار، دوست، نوکر، چاکر، ہم نوا. یار، دوست، نوکر، چاکر، ہم نوا، یہ ہے واؤ پہ صبر ہو. اور جب ولایت ہو تو اس میں جو مولا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، بادشاہ، آقا، مالک، سرپرست. ایک مولا کا معنی غلام ہے، دوسرے کا مطلب آقا ہے. جب ولایت میں ہو تو غلام ہے اور ولایت میں ہو تو آقا ہے. اب پتہ نہیں طارق جبریل صاحب نے کن معنوں میں کہا ہے. مجھے بڑی تو کوئی گالی کرنی ہے نا، انہوں نے یہ تھے بول گئی اور میں تم آگے کرتا رہنے تھا. بلکہ سارے علماء کے تو انہوں نزول قرآن کے باعث قرآن کا واسطہ دے تو سیدھے جانتے ہو نا ولایت والا مولا ہو رہا ہے، تے ولایت والا ہو رہا ہے، آقا ہو رہا ہے، تے غلام ہو رہا ہے. تو سی مہربانی کرو، نبی نے فرمایا سی من کل تو مولا ہو آقا علی مولا. جو مانا نبی کے لیے کرتے ہو وہی علی کے لیے. امام بھی مارے گا چاہتے ہیں یہ آیتہ پڑھئے پھر مر کے بندہ پہنچتا ہے امام حسن کی تحدیث. رستہ ہی صرف قرآن کا ہے، قرآن کو علاوہ سارے کو نکلا کوئی رستہ نہیں. لفظ ولایت ہونے لگا جی تو بھائی مہربانی کر کے دھیان رکھا گے، مہربانی کر ایک بعد آیا مہربانی حضرت سکریہ نے فرمایا کہا ربی انی وہن عظم منی واشتعال الراس شیبا. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر میں سفیدی کا شعلہ مار دیا ہے، مکان کی کمرات کی آکرم تل گیا ہے اور میری بیوی بھانج ہو چکی ہے. اللہ فرمایا کی کرو؟ فرماتے ہیں میں وغیرہ بیوی ضعیفہ تے بھانج سر سفید ہڈیاں کمزور. اللہ فرمایا کب آگے فرماتے ہیں ولم اکن بدعائی کا رب شقیہ. جس کے تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا. اللہ فرمایا کر دو باری بڑی اور لگا ولایت ولایت یار دوست ولایت یار دوست والا ولایت صبر والا اور ولایت سردار اور آقا اور وارث اور مالک اور سرپرست دو میں اور لگے. فرماتے ہیں میرے رب وَإِنِّي خِفْتُ موالیہ میں برائی موالی ولایت آئی گے زبر والی. مجھے خوف ہے یار دوستوں کا، کیا بات ہے، مجھے خوف ہے موالیوں کا، مجھے خوف ہے رشتہ داروں کا، مجھے خوف ہے قریبیوں کا، مجھے ڈر ہے
اٹھا یار مجھے ولیوں سے ڈر ہے. ولی ادا کر ڈر کس سے ہے؟ ولایت والوں سے. مان کس رہا ہے؟ ولایت والے کو. آگے ہو گیا. ڈر ہے ولایت والوں سے, مان رہا ہے ولایت والے کو. ہم ترجمہ کر رہے ہیں جو بندی دوستوں. وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے وارثوں کا, ملت کا ولی, مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر. یعنی سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, وہ میرا بھی وارث ہو, آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وارثوں کا ڈر ہے, وارث عطا کر. وارثوں کا ڈر ہے, وارث عطا کر. وارثوں کا ڈر ہے, وارث عطا کر. ڈر بھی وارث ہوتا ہے, عطا بھی وارث کر. حضرات دو قسم کے وارث ہوتے ہیں. ایک وارث ہوتے ہیں کچھ ہوتے نہیں, بننا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. نبی ڈر رہا تھا ان سے جو بننا چاہتے ہیں, مانگ رہا تھا اسے جو وارث ہو. اللہ فرمائے یا زکریا, اے زکریا جی, اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ, خوشخبری دیتا ہے آقا بعد میں رہے گا, تیرے گود میں تیرا وارث آنے والا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. آگیا قریب آ گیا, امام حسن نے قریب آ گیا. میں نے تجھے وارث کا اعلان کرتا ہوں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. ڈر کس کا تھا؟ شبیر احمد عثمانی, شبیر احمد حسینی نہیں, شبیر احمد حیدری نہیں, شبیر احمد عثمانی. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائے. کیا بات ہے بھائی, میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائے. حضرات مانگ رہا تھا بیٹا, کہہ رہا تھا ولی, مانگ بیٹا رہا تھا اور حاضری ملت کا ولی ہے. ایسا بتا دیا مانگ بیٹا رہا ہے, کہہ ولی رہا ہے. لیکن قرآن سے طے ہو گیا جب نبوت اپنی ذات کو خطرے میں دیکھتی ہے تو پھر ولایت مانگتی ہے. جب نظام نبوت خطرے میں ہو تو اللہ سے ولایت مانگی جاتی ہے. بیٹا مانگ رہے تھے, اللہ نے بیٹا دے دیا. اللہ نے بیٹا دے دیا. عاشق تھے, نبی نے بیٹا مانگا. صحابہ تھے, نبی نے بیٹا مانگا. ماننے والے تھے, نبی نے بیٹا مانگا. اور اگر ماننے والے دین کی بقا کے لیے کافی ہوتے تو بیٹا کیوں مانگتا؟ بڑا سر کے نام. ماننے والے ہوتے ہیں, دین کی بقا کے ضامن نہیں ہوتے. اگر تو سب میری اتنی تقریر سن رہی ہے کہ آخری 9 منٹ میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. میں محنت کر لی, ساری تقریر مجھ سے رکھ کے اور جملہ چاہیے. نبی کی امت کے ہوتے ہوئے نبی اپنی ذات کو اکیلا محسوس کرتا تھا کہ کہیں میرے پاس میرا دین ضائع نہ ہو جائے. اگر امت نے دین بچا سکتی تو نبی بیٹا کیوں مانگتا؟ اور اگر امت پر اتفاق ہوتی تو اللہ بیٹا عطا کیوں کرتا؟ ہوں پتہ لگا کہ محمد نو بے اولاد کہہ کے کافر راضی کیوں تھا. بہت شکریہ. نبی کو ہر بازار میں ابتر یہ ہے بے اولاد, یہ ہے نسل کا. پیغمبر کم جاتے فرمانے خالقہ کی طرح قرآن کی قسم قیامت تک کوئی عالم ثابت کرے کہ اللہ نے پیغام کرنے ہوئے جبریل کے ذریعے کہ اپنی بندوں سے کہہ دے کیا ہوا جو میرا بیٹا نے امت کے جو عاشق ہیں وہ دین کو بچا لے. نبی کے جو رشتہ دار ہے وہ دین کو بچا دیں گے. نبی کا وہ رشتہ کوئی نہیں, نبی کی بیوی ہے. تسی میرے بیٹی کا جو رشتے میں آ کے لائے
پیغمبر کی مرضی ہے اللہ کے رضا میں شادی کرنا. پیغمبر کی بیویاں ہیں سن, بیویاں دے ابا جان, بیویاں دے بھرا, انہوں دے بھتیجے, رشتہ دار بہت سن. جب ان رشتہ دار پیغمبر دے موجود سن, کافر کیوں راضی سن؟ بیٹا ہی کوئی نہیں, بیٹا ہی کوئی نہیں. اگر پیغمبر کے دوسرے رشتہ دار دین کی بقا کے ضامن بنتے تو نبی کو بے اولاد کہہ کے کافر خوش نہ ہوتا. اور جب کافر خوش ہوا جس کا کوئی بیٹا ہی نہیں, تو اللہ نے کب کہا کہ نہ بیٹا ہو تو کیا ہے, اس کے دوسرے رشتہ دار اور عاشق دین کی نیا کو پار لگا دیں گے. اللہ نے فرمایا اوے کافرو, تم کیا سمجھتے ہو یہ ابتر ہے؟ اِنَّا بُعِنَةَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن ابتر رہے گا, تو نہیں. تیرا دشمن ابتر رہے گا, تو نہیں. ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. اگر تمہاری توجہ ہوئی ہے کہ میں کوثر کے متعلق جنہیں کو کتابیں پڑھ چکی ہیں, انہیں کو میں تمہارے سامنے یعنی ایک لفظ ایک منٹ دو لگنے سے. ایک کوثر کسے لکھا ہے؟ ایک نہر کوثر. کسے لکھا ہے؟ ایک ہاؤس کوثر. ایک تفسیر لکھتا ہے کوثر نبوت ہے, ایک آدھا کوثر قرآن ہے, ایک آدھا کوثر اسلام ہے. ایک نے حدیث کی تھی, وہ ساتھ کوثر سے مراد کثرت صحابہ. ایک نے لکھا ہے کوثر سے مراد ذکر رسول ہے, ایک نے لکھا قدر محمد کا نور ہے, ایک نے لکھا مقام محمود ہے, اور ایک نے لکھا خیر کثیر ہے. ایسے آپ قرآن کیا کہ دیکھ رہے ہیں یہ 10 تفسیرات میں تمہیں دسے, کسے کچھ لکھے کسے کچھ لکھے. میں ایک کو گل کروں گا تھوڑے سامنے احتیاط کرنے کا 100 ساتھ سرے دے گا ایک کوئی کرنے کا. دریا ہو, نہر ہو, ہاؤس ہو, کثرت صحابہ ہو, اسلام ہو, قرآن ہو, جو جی میں آئے کہہ قرآن کے ہاتھ میں تقریر میں نیا کر دینا. کوثر اسے کہتے ہیں جس کی موجودگی سے محمد بے اولاد نہ رہے. بھائی کیا بات. کوثر اس ذات کو کہتے ہیں جس کے وجہ سے نبی اب تک نہ رہے, جس کی وجہ سے نبی کی نسل باقی رہے. اہل سنت دار دین کی کتاب میں پڑھی, وہ فرماتے ہیں حضرت علی آئے تو نبی نے یہاں بوسہ دی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی میں دیکھ رہا ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں تو نے تو مجھے محبت کرتے دیکھ لیا ہے نا, ابھی تو نے اس کی محبت نہیں دیکھی جو نظر ہی نہیں آتا. ابھی تو نے ابھی سے اس کی محبت نہیں دیکھی جو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا. وہ سکے وہ کہوں نبی کا چاچے کا پتر. حضور نے فرمایا اللہ وہ سکیا اللہ بھی حضرت علی سے آپ کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا نہیں میرے جتنی کسے کرتا ہے انہیں کہوں گے. آپ نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ علی سے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. وہ سکے توحید بھی اسی کو چاہتی ہے اور نبوت بھی اسی. آخر وجہ کیا ہے؟ آئے تیرے وجہ دسل ہو سکے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ ہے ہی ایک, ہے ہی ایک, ہے ہی ایک. ہو سکے کس حیثیت سے اور کس ذاتیت سے علی کا انفراد تو بتائیے. اور کھانا تو بول رہے انفرادی حیثیت کو کہیں علی کا انفراد تو بتائیے. اور انفراد سنو شاید تھوڑے سے ایسی خوشی کی ڈائیلاگ ہے کہ امام حسن کی ذات کو رہ کے ہر علماء سارے راضی ہو گئے. میرے مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات میں یہ صرف کھڑے سر یہ صرف ایک ہے کہ میں فرماتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے, میری نسل اس کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری نسل اس کی ذات کی وجہ سے. یہی وجہ تھی کہ جس عرب میں لوگ نبی کو بے اولاد کہتے تھے, نبی
کو ایک رکھ 20,000 سو 4 گاڑی کے بچ کرا کے حضرت علی ہوتے کہ انہوں نے برابر میں حضرت علی ان کی گھر میں کہا تن کی ہوگی میں ایک بار گھر کر بیٹھا اور میں کیا صحابہ کرم جو خاص سے آبی جو ہوئی ہے نا جنہاں کی بیٹیاں نبی دے جا سکتے چلو یہ نمائی ہو نبی لے آگے میں بیان کروں کہ جنہا صحابی نبی دے کہا رہا ہوں گا وہ تے نبی سمجھ گیا تے رسول سمجھ گیا تے جنہی بیٹی نبی دے کہا رہے وہ صرف نبی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہوں گا بیٹی کا کار سمجھ گیا ہوں گا وہ جن نے نبی دا پستر لپیٹ کے تجھی اتھے پوری مشائی سی باپ بیٹیاں بھی گیا سی نا بھائی بیٹیاں بھی گیا سی وہ جو بیٹیاں پر پستر رکھ گیا وہ سکیا میں اتھے کرنے لگا وہ سکیا نہیں کوئی اتھے وہ سکیا اتھے کی وہ سکیا چھڑو تسی تو ہم نہیں پتا تو ہم نہیں پتا تسی نوے مسلمان ہوئے آبا جی تو ہم نہیں پتا تسی نوے مسلمان ہوئے وہ تھا ہوئے وہ سکیا پتر میں تیرے کرتا سا میں بابا کیا نام بابا کچھ نہ میں پہلا ضروری کہ وہ کس طرح کرے تھے وہ سکیا میرے کو دیکھو میں پڑھنی نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں وہ سکیا بیٹی ہوں میں تو کچھ نہ میں لگے میں آپ کی بیٹی ہوں تسی میرا باپا ہو جسے بطول کا باپا ہوئے نا وہ دیکھو جی کہ باپے نہیں بھائی میں اگر تو سر کرتے تھے وہ صحابہ جنہوں نے بیٹیاں نبی دے گھر سن مولا علی میرا بھی گھوڑی پڑی تو باقی صحابہ بھی یاد چھاڑ گئے جنہوں نے بیٹیاں نبی دے گھر سن انہوں نے علی کو خلاف علی غیر بھی علی دے خالق آؤ یار جنہوں صحابہ کرام دیا بیٹیاں نبی دے گھر سن تو او ذات صبر کر کنہیں یاد نہیں ترائے کو یاد نہیں وہ ہم میں ہے کیوں نہیں یاد وہ یاد ترائے کو یاد نہیں انہوں کی بیٹی نبی ہے انہوں کی بیٹی نبی ہے انہوں کی بیٹی نبی ہے انہاں بیٹے نہیں کو کھڑا باقی ہم چھاڑے تین لگے تو چوتھا آگی آنکھا بڑا کچھ فرق نہیں ان چاروں جنہوں کی بیٹیاں نبی دے کر لیں انہوں نے کھلار کے چڑی کھلار کے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں تو پھر تو قرآن کا واسطہ دے کے پوچھا انہاں چو ایک ایسا دس جنہی نسل کے صدقہ حرام ہوئے یار صحابہ کرام اپنے ایک مقام اپنا ایک مقام ہے لیکن ایک بھی ایسا نہیں جنہی نسل کے صدقہ حرام ہوئے ایک بندہ اپنے آؤ کسی عقید میں اور سے میں گل کرنا شاید بیٹے سا نسیقہ پر کوئی وہ سکتے یا تو ہنو چاہ چلے ہیں گل وہ نہیں میں ہوگی اب اسی ہفتے نہیں ہوتے ہم کرتے میں تو حق میں ہوتا میں سنوں گا تو یار وہ سکے حق کے رہے کہ حضرت علی کی اولاد کا صدقہ حرام نہیں حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کا صدقہ حرام نہیں جنہیں تسی ہستے ہو ایک بار میں بھی ہستے ہوں وہ میں کہ اللہ سے بندے ہیں کہ وہی اولاد علی کہ وہی اولاد بطول ہے بھئی نبی پاک ہے حضرت علی بھی وہی اولاد ہے بی بی پاک بھی وہی اولاد ہے کہ انہوں نے سرکار ہمیں گھر پتری کے لوگ کہا اندھا ہے کہ گھر لے تسی تو کر دے میں تو بچوں کر گالتے بچوں کر جے بدام پڑھ کے بچوں گری کٹی تھی اور تم گری کٹ تے گری کا پتلا چھلکا مہران ہر اٹھاؤ میں تو پڑھنے کا نام کا کار جنی جان کرتا ہے وہ سکیا دارست بی بی پاک کے لئے وہ انہیں نبی دی بیٹی حضرت علی نے حضرت ابو طالب کے بیٹے یہ نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے ابو طالب کے پتر دی وجہ تو نہیں میں کہتا ہوں پتہ لگ گئی تیرے بیٹے ابو طالب کیا پھرتا ہے میں کہتے ہوں جو بہت بڑھ گئے لیکن ابو طالب نے بیٹے کی شان میں بڑھ گئے میں کہتا اچھا ایک مطلب تیرے دل سے میرا بغض علی نہیں بغض ابو طالب بھی ہے وہ اللہ دے بچہ اولاد سے پھر نہیں ہوئی ہے یہ حضرت ابو طالب نے کچھ یاد ہے انہوں نے پتر دی اولاد کا صدقہ حرام نے یہ نبی دی بیٹی سی نا حضرت علی نبی دی بیٹی وہ جو پہاڑ پورا پا گیا میں ان کو گری کٹی ہے ان کا میں گرم پانی سے پا کے گری آرام اور کچھ چھنکا کر کے لگا جو تیرے کو کرنا ہے نا کہ ہوتے آئیے گا
میں کہا کہ حضرت علی کی اولاد کا صدقہ حضرت علی کی وجہ تو حرام نہیں، نبی کی بیٹی کی وجہ تو حرام ہے جی۔ میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے دس ہے سارے نزدیک تو نبی کی ایک بیٹی ہے، تو آگے نزدیک کی نہیں ہے میں تو میرے عزیز دوستوں کوثر اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے نبی پہ اولاد نہ رہے، مراد کل بھی بطول تھی آج بھی بطول ہے۔ بطول کے ہونے سے اگر نبی کو لوگ ابتر کہتے، بطول کے ہوتے ہوئے جو ابتر کہتے تھے وہ انتظار کس کا کر رہے تھے؟ بیٹے کا۔ اور لوگوں ہمیں پوچھو یہ لائٹر کیوں ہے، یہ تاج کیوں ہے، یہ سجاوٹ کیوں ہے، ہم خوش کیوں ہیں؟ آج وہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے جو نبی کو بے اولاد کہتے تھے۔ نبی کا بیٹا بن کے حسن آئے ہیں، یہ صفت اکبر ہے حسن۔ مولا حسن دی ایک شان کا جملہ پڑھو، تین حسن حسین، تین بڑا حسن حسین، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن، شاہ بندے ہو میرے مولا، بادشاہ بندے، تین بندے، تین دی پناہ بندے، ایک کچھے کو سوچ رہے ہیں اپنی سوچ تیری بک جائے گی تو شبیر رکھے۔ میں بیانا میں تو مثال ہے حضرت امام حسین کا اسلامی قدر کرنے کا کہ میں کہ میرے یاد میں پڑھنا کیا کریں، میرے مولا فرمایا رہ گیا تو یاد میں رہ کے آگے شکریہ اکبر تو یاد آگے روایت لے کے آگے کرنے لگا کہ اے اللہ کہ تسی اپنے متعلق کو گھر دو تو تسی اصل چھے ہے تو حضور نے فرمایا کہ کسی گھر کا اصل ہے وہ دی کتاب خریدی ساڑھے متعلق نہیں سوچی جائے اجھا ساکر ہمیں نے سوچی دا نہیں منے گئے وہ ساکر کہ نہیں ہے ہمارا خود پڑھیا اصل درست فرمایا تسی یہ جو کریں چھتو وہ کہنے لگی ہے اللہ میں میرے مولا نے کون ہے ہو سکتا میرے مولا نے پڑھا نہیں پڑھا کھاڑی کو کالج میرے مولا نے دال دسی کیسی کھاؤں وہ آدھا میرے بیٹے آدھے کیا امام دس دے گا وہ بندہ جوان سی تو صحیح ہوتا ہے صحیح ہو گیا میرے سامنے پاپا منہ نے چھوٹیاں کرنی ان سوٹی گریجویٹ ہو رکھا صحیح ہو گیا برداشت بھی نہ کر سکتا میرے مولا کی معرفت جب آیا تو اس پاپے نے لائے کو ٹھوڑا لگا جو نام دا سی تو اللہ جی میں نہیں پوچھ رہا فرمایا تیرے دوست پہ ابھی اللہ نے رحم کیا کہ اس کے کان میں نے اپنے متعلق جو کہا ہے یہ اسے بھول چکا ہے ورنہ مر گیا ہوتا اور نہیں فرمایا جو میں نے کہا تھا اس کو اللہ نے اس پہ نسیان کو ظاہر کر دیا یہ تو گردی پڑ گئی ہے ورنہ مر گیا ہوتا اس کا مطلب ہے مرنا تو نہیں نا انہوں نے سوچ کے صرف مر گئے ہم سوچو حسین کون ہے اپنی سوچ کے مطابق وہ نہ پوچھا کہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بلندی تے کھڑو تھا شاہ بادشاہ دین کی پناہ مولا جس کمال میں شبیر کو حضرات سوچ سکتے ہو سوچو تو میں کہوں آپ کے ذہن میں جس منظر میں حسین ہے جو اس سے بڑا ہو اسے حسن ہے مولا تعالیٰ جزا ہے بھائی کیا بات ہے ہمارے ساتھ مولا تعالیٰ جزا دے حضرت امام حسن علیہ السلام جب مزاج ہی ایسا عورت نے تیار کھڑے رہنے کھڑے شاید بڑے کو ایک فقہ تو سارے سب کو سنے ایک ریپورٹ سنے جس دربار کی گھر کر رہے سن آخر سے گھر کی تین یاد سے
ٹھیک ہو جی آخر سے گھر کر رہا سو میرے مولا نے فرمایا کہ تیرے پیو نے میرے نانے مقابلہ رکھا اللہ فرمائی نے شانے کا ہوگا رکھا جتنا مقابلہ سے اسے کرنا سنا میرے مولا نے فرمایا کہ تیرے ابے کو اللہ پیو ڈالنے کا تو کرو یاد آگی بنتا وہ امام حسن علیہ السلام نے شام کے ہاتھوں نے سدیا سے اپنے دربار کے کہ پانی بڑے خریدہ کرنے علامہ جواد حیدر ایسی شان حیدر جوادی صاحب نے یا اسے قسمت ایک ساڑھے تقریرہ لکھنے اور بکواس پنجہ بردہ امام حسن صاحب نے کی سدیا ہاتھ میں شام میں سے امام اکبر نے میری دیکھ کی شرط ہے کہ یہ چیزوں ایک تقریرہ کر رہے ہیں اب پھر میں بھی کرنی ہے کہ میری باری واہ کو اپنا کرنا واہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شاڑی کا ٹوٹ جائے ایسا نہ ہو میں کروں گا ٹوٹ جائے وہ سارا رہا کہ تھے جانا تجھے جانے کھلوتے رہا امام حسن ایک 5 بندے بکواس کرتے رہے جنہوں نے بکواس بند ہوئی جڑا ایک دے حوصلے نہ پیو دیا مخالفان سن لگے انہوں حسن آنا خدا میں حضرت حسن مجتبہ ایک جو نام نہ کیا پھر 2 باقی بچتے میں کہنے پر کو کیا سکتا میرے امام پنجہ کی تقریر سن لی جو سن کے فرماتے ہیں کہ ختم ہو گئی تقریر بڑی انہوں نے بکواس کی تھی میرے مولا علی کے مطلب امام حسن کے مطلب وہ چپ کیتے تو میرے مولا نے اس حاکم نے بھی کیا جڑا بڑیا سی مسلمانوں کا شہر شاہ بادشاہ امام فرماتے ہیں میں تھوڑے نال ایک گل پہلا کرنی وہ ساڈا میری گل سن لو میں تھوڑے کو گل کیتی سوال کھڑا یہ جڑے آگے سانو گلاں نہیں ہوندیاں وہ گلاں تو پہلے ہی بس ہو گئی وہ ساڈا میری گل سن لو ایسا پنجاب بندے کے او گھر ہوتے میں کو گل تھوڑے کیتی امام نے کہا کہ آج تساں موقع دتا ہے اینے بندے کٹھے کیتے ہیں حکومتی ارکان بیٹھے ہیں ایک بندے سے دوسرے جاتے ہیں تو ساری تقریر کرو گے ایک گل تو نہیں کر رہا تھا کی ہے کہنے لگا میں جانا ہے جانا جڑی تو امام آ کے تیرا تیرا کرنا تو تیرا بدل کے امام آ کے تیرا کون بندے کو ہوں ابھی کرو کرو تھی کرو میرا نہیں کرو ہوں تھی دیکھو ہوں تھوڑے سے ایک منہ میں آ گیا ہے اگر امام حسن نے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں وہ صحیح تو سامنے امام نے فرمایا ایک بات تو بتا کہ میرے باپ کے خلاف اپنی حکومت میں اتنی بکواس کرانے والے ایک بات کا حسن کو جواب دے اسلام کی پہلی جنگ میں اسلام کا جھنڈا تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے باپ وہ تمکین ہے امام حسن کا امام چوبر نہیں ہوتا وہ جو آگے نہ ہوئی میں جاری کرو ایک سنا لیں دو میں سنو ایک نو تھا کہ بولا کرنے لگے تو ہمیں کیا اٹھاتا ہے ہمیں اور مجھے کیا اٹھاتا ہے وہ صحیح میرے کی آیا مثالہ میں بڑھیا دیکھوں میں ساری زندگی کی مثال امام کی ایک مثال کو قربان کر کک نہیں سارا کہ ہمیں قربان کر رہے تھے چھوٹی دھیان کر سننا تاریخ کر رہے امام بول رہے امام فرماتے ہیں جب سے تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا تیرے ساتھ میں ایسا کر دوں گا تیرے ساتھ میرے مولا فرماتے ہیں تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھر درخت پر بیٹھتے ہوئے تنے کھجور کے تنے پر بیٹھتے ہوئے ایک مچھر نے کہا تھا کھجور سے ذرا صبر کے رہنا نہ تیرے اوپر درم رہنا بڑی بڑی مولا میں کروں کے ذرا گھر دے ایک مچھر نے کھجور کے تنے سے کہا تھا کہ ذرا صبر کے رہنا ان دسو کھجور مچھر کا بھی اثر ہو سکتا میں نے مولا فرمایا ایک تیری حیثیت ہے سارے سامنے ایک بار نہ سنا کہ میں سنا لگا بچے کو کوئی پتہ لگنا بیٹھے ہیں انہاں تے پیسے نہیں پتہ کر رہا پاس ہو گئی لیکن اگر کوئی سمجھ نہیں تے جنہاں کو نہیں تو اسی سمجھ لے کہ کدی نہ کرتے ہوتے ہیں دوسرے ابھی تک تو بس خطرناک تھا جس جگہ پر بڑے نہیں سمجھ نہ آ وہ بھی ہے میں مولا فرماتا ہوں کھڑا ہو وہ میرے مولا فرماتے تم نے کہا ہے کہ میں تیرے باپ کی ولایت کو نہیں مانتا تو جیسے جتنے ہیں نا میرا باپ انہیں اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں میرے مولا فرماتے زندگی
میری نہ سمجھے، میری